یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نامحرم سے بات چیت کرنے سے کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ سوال ذہن میں کیوں پیدا ہوا میں پہلے وہ بتاؤں۔ ہماری مشترک فیملیز ہیں، ایک گھر میں 3 سگے بھائی رہتے ہیں، لیکن ان 3 سگے بھائیوں کی بیویاں ان بھائیوں کے لیے محرم نہیں ہیں، چاہے وہ بڑی بھابھی ہوں چاہے وہ چھوٹی بھاوج ہوں، یہ نامحرم ہیں۔ ہمارے کلچر میں دھیرے دھیرے گھر کے اندر کا پردہ کافی حد تک اٹھ گیا ہے، جبکہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، پوری آستین کے جمپر پہنے جائیں اور سر پہ وہ دوپٹہ لپیٹا جائے جس سے بال نہ جھلکیں، اور یہ کیا جا سکتا ہے اور متدین گھرانوں میں ہو رہا ہے۔ نامحرموں سے تو بات ہوتی رہتی ہے، جس میں خالہ داد، پھوپھی داد، بہنیں بھی ہیں، لیکن اب یہ سوال اس لیے پوچھا گیا ہے کہ اب یہ بات چیت سے مربوط سوال نہیں ہے، یہ چیٹنگ سے جڑا ہے۔ بات چیت ہم آمنے سامنے بیٹھ کرتے ہیں، لیکن اب بڑی مصیبت، اور یہاں نخلو کی زبان میں نالت یہ آئی ہے معاشرے پر، سماج پر، کہ چیٹنگ کے نام سے لعنت آ گئی ہے، جو نامحرموں کے درمیان گفتگو کرواتی ہے، اور ہزاروں کلومیٹر دور سے نامحرم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہ جانے کیا کیا سوچ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ رشتے قائم ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے، جو کسی صورت کبھی مذہب کے لحاظ سے جائز نہیں ہوتے، کبھی سماج کے لحاظ سے جائز نہیں ہوتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں نامحرم سے بات چیت کرنے سے کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر بات چیت کرنے سے حرام کی طرف جانے کا امکان ہو، جسے مذہبی زبان میں کہتے ہیں فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو۔ آیا فتنہ کسی قسم کے فساد اور جھگڑے کو کھڑا کرنا، لیکن فتنہ جو مذہبی زبان میں ہے یعنی کسی حرام میں مبتلا ہو جانے کا ڈر ہو، بار بار ایک نامحرم کو دیکھیں تو ایک بار دیکھیں تو پھر بار بار دیکھنے لگیں، اس کا خطرہ ہے تو پہلی بار بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بات کریں تو بات چیت آگے بڑھے گی، ملاقات سے بدلے گی، تو ایک نامحرم ایک دوسرے کو چھونے سے بدلے گی، تو پھر یہ بات چیت بھی صحیح نہیں ہے۔ تو نامحرم سے بات کرنا اگر بہکنے کا ذریعہ بننے والا اور حرام تک پہنچانے کا، تو وہ روزہ ہو چاہے روزہ نہ ہو، حرام ہے۔ روزے کی حالت میں بھی اگر بہکائے تو حرام ہے، اور نہ بہکائے تو جائز ہے، لیکن بے انتہا ناپسندیدہ ہے۔ اب جو حرام ہے وہ بات چیت بھی اگر روزے میں کی جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔